الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الفخیم واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَا وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا صدق اللہ العظیم۔ محبت و عقیدت کے ساتھ لو لگا کر آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں جہاں کے مالک و مختار، سید ابرار و خیار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں محبت و عقیدت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ امام اہل سنت سرکار اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا۔ لا ورب العرش کا مطلب کیا ہے؟ یعنی نہیں عرش کے رب کی قسم۔ اب اعلیٰ حضرت قسم کھا کر کے کوئی چیز بیان کریں تو بات تو کوئی معمولی نہیں ہو سکتی ہے۔ قسم کھاتے ہی اس چیز میں، جس چیز میں زور پیدا کیا جائے، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ اور پھر آگے فرمایا، جیسے بد مذہب کہتے ہیں کہ نہیں ڈائریکٹ اللہ سے مانگو، اور سے ہمیں کیا کرنا ہے، بولتے ہیں نا ڈائریکٹ ہمیں اللہ سے مانگو۔ یہ ڈائریکٹ کرتے کرتے نعوذ باللہ اسماعیل دہلوی نے یہ تک عقیدہ لکھ دیا اپنی کتاب رسالہ یک روزہ میں۔ کون سی کتاب میں؟ رسالہ یک روزہ، بولیے رسالہ یک روزہ میں اس نے یہ تک خباثت بک دی اسماعیل دہلوی نے، یعنی وہابیوں کا جو سب سے پہلا لیڈر ہے ہندوستان میں، اس نے یہ تک خباثت بک دی، کہا کہ بعض علوم میں، بعض چیزوں میں عرفا یعنی عارفین جو ہوتے ہیں، اب وہ اسی کے عارفین ہوں گے، ٹھیک ہے نا، وہ جن کو وہ عارف سمجھتا ہے وہ اسی کے عارفین، ورنہ تو حقیقی عارف تو کبھی یہ عقیدہ نہیں رکھتا ہے۔ فرمایا کہ بعض علوم میں عرفا جو ہے انبیاء کے محتاج ہوتے ہیں، اور بعض علوم میں ان کو ڈائریکٹ بلا واسطہ اللہ کی بارگاہ سے ملتا ہے، اور کہا کہ بعض چیزوں میں وہ شاگرد ہوتے ہیں اور بعض چیزوں میں انبیاء کے ہم پلہ ہوتے ہیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ تو یہ عقیدہ انہوں نے اسی طریقے سے بنیاد رکھی ہے، کہا کہ ڈائریکٹ اللہ سے مانگو، ہمیں کسی چیز کے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو اب اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں عقیدہ دیا، کیا دیا؟ وہ جہنم میں گیا، سیدھا فرما دیا، کیا کہا؟ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا۔ مستغنی یعنی بے نیاز، مطلب کہ ہمیں تمہاری ضرورت ہی نہیں ہے۔ بولتے ہیں نا ہم لوگ اردو زبان میں، ارے جا رہے بھائی مجھے تیری ضرورت ہی نہیں، تو نہیں رہا تو کیا میرا کچھ بگڑنے والا ہے کیا؟ بولتے ہیں نا مستغنی یعنی بے نیاز۔ تو اعلیٰ حضرت نے سیدھا فرمایا وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا۔ کہا بے تم اور یہ کیا ہو؟ ہے خلیل اللہ کو۔ کس کو؟ خلیل اللہ، یعنی سرکار کے بعد انبیاء و مرسلین میں سب سے اونچا مرتبہ اگر کسی کا ہے تو وہ کس کا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ کس کا ہے وہ؟ حضرت موسیٰ سے اونچا مرتبہ، حضرت عیسیٰ سے، حضرت داؤد سے سب سے اونچا مرتبہ کس کا ہے؟ حضرت ابراہیم۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے ان کا ذکر کیا، فرمایا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ ہمیں ذہن میں بسانے کی ضرورت ہے۔ الحمدللہ یہ کرم ہے رب ذوالجلال کا کہ اس نے ہمیں امت محمدیہ میں پیدا فرمایا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے کردار کے ذریعے سے، اپنے گفتار کے ذریعے سے اپنے ماننے والوں کو ایسی ایسی راہیں دکھائی ہیں، بلکہ سرکار کو اللہ تعالیٰ نے جوامع الکلم عطا فرمایا تھا، یعنی بات چھوٹی ہوتی لیکن اس کا مطلب اتنا وسیع ہوتا کہ ہر آنے والا زمانہ اس کے ایک الگ راستہ اس کا نکالتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو سرکار اس طرح یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے سرکار کو ایسی ایسی لازوال نعمتوں سے نوازا ہے۔ تو اسی میں سے ایک یہ ہے کہ سرکار نے ہم پر کرم فرماتے ہوئے دنیا ہی کے اندر یہ بتا دیا کہ اے میرے ماننے والو، یہ جہنم کا راستہ ہے، یہ چیزیں تم کرتے ہو، یہ چیزیں جہنم کی طرف لے جاتی ہیں۔
آؤ میں تمہیں جنت کے راستے کی دعوت دیتا، تم یہ مت کرو، یہ کرو، یہ کرو گے تو اچھا ہوگا۔ جیسے کہ سرکار نے فرمایا نماز مت چھوڑو، نماز پڑھو تو جنت میں جاؤ گے، نماز چھوڑو گے تو جہنم میں جاؤ گے۔ اس طریقے سے بے شمار چیزیں آپ کو بتائیں۔ الحمدللہ ابھی یہ 54ویں نشست ہے، 53ویں نشست تک پچھلے 2 نشستوں سے میں نے جو آپ کو درس دیا وہ غیبت کی مذمت پر میں نے دیا، سمجھ رہے ہیں؟ غیبت اور گالی دینا، چغلی کرنا یہ زبان کا فعل ہوتا ہے، یعنی کہ کسی کو برا کہنا، کسی کی بلا وجہ کی تعریف کرنا، یہ بھی بہت بری چیز ہے۔ بلا وجہ کی تعریف کر دینا، وہ ہے ہی نہیں، اس کو ویسے بنا کر کے پیش کر دینا، سمجھ رہے ہیں؟ ایسی چیزیں بھی بہت سے لوگوں کو جو ہے تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ اس کو میں نے تقریباً جب میں نے پہلی نشست لی تھی اس ضمن میں ایک واقعہ بھی میں نے ایک بادشاہ کا آپ کو سنا دیا تھا۔ آج جس چیز کا بیان ہوگا یہ گناہ ایسا عظیم گناہ ہے، یہ ایسا عظیم گناہ ہے کہ دنیا کے اندر، سمجھ رہے ہیں، مخلوقات میں سب سے پہلے اگر کوئی گناہ کیا گیا تھا تو یہی گناہ کیا گیا تھا۔ نہ شرک کیا گیا تھا، نہ کفر کیا گیا، نہ چوری کا گناہ ہوا، نہ زنا کا گناہ واقع ہوا، نہ ہی جو ہے کوئی اور گناہ واقع ہوا۔ سب سے پہلا گناہ اگر کوئی واقع ہوا تو آج وہ سب سے پہلے گناہ کی بات شروع ہوگی انشاءاللہ تعالی، اور وہ ہے کیا؟ وہ ہے حسد کرنا۔ وہ کیا ہے؟ حسد کرنا۔ آج حسد ہی کی بنیاد پر گھر ٹوٹتے ہیں، آج حسد ہی کی بنیاد پر کاروبار تباہ و برباد ہوتے ہیں، آج حسد ہی کی بنیاد پر جو ہے نا بہت سے لوگ جو ہے اپنے اچھے اچھے دوستوں کو کھو دیتے ہیں، حسد ہی کی بنیاد پر۔ تو انشاءاللہ تعالی آج ہم حسد کا بیان شروع کریں گے۔ حسد کی مذمت میں اللہ رب العزت نے بے شمار مقامات پر اپنی قرآنی آیات سے ہم سب کو حکم دیا ہے، اور ایک جگہ اس کی یہ ہے، اللہ فرماتا ہے اور اس کی آرزو مت کرو جس سے اللہ نے تم میں ایک دوسرے پر بڑائی دی، جس سے اللہ نے ایک دوسرے پر تم میں بڑائی دی۔ کیسے بڑائی دی ذرا دیکھیں تو صحیح۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ کسی کی، ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے نا، میں گورا رہوں، میری ناک اچھی رہے، میں خوبصورت دکھوں، لوگ مجھے دیکھیں تو مجھ کو حسین و جمیل ہینڈسم بولیں۔ ایک ہوتا ہے نا میرا یہ سب صحیح رہے، میرا یہ سب، یعنی یہ رہتا ہے، لیکن ہے کیا؟ ہاں نہیں ہے نا۔ کسی کو اللہ نے گورا پیدا کیا، کسی کو نکٹا پیدا کیا، کسی کے جو ہے دانت تھوڑے باہر ہے تو کسی کو بہت ہی حسین و جمیل ہے، کسی کا ظاہر بڑا اچھا ہے تو کسی کو اندرونی طور پر ایسی بیماریاں سنو تو پھر بڑا تعجب ہوتا ہے نا۔ تو اللہ یہی فرماتا ہے اور اس کی آرزو مت کرو، اس کی آرزو مت کرو جس سے اللہ نے تم میں ایک کو دوسرے پر بڑائی دی، ایک کو دوسرے پر بڑائی دی، اور فرمایا کہ مردوں کے لیے ان کی کمائی سے حصہ ہے، مردوں کے لیے ان کی کمائی سے حصہ ہے، اور عورتوں کے لیے ان کی کمائی سے حصہ، اور اللہ سے اس کا فضل مانگو ہمیشہ۔ ہمارا کام کیا ہے؟ ہم ایک دوسرے کی خوبیوں کو دیکھ کر جلے نہیں، حسد نہ کریں ہم، بلکہ ہم کیا مانگیں؟ کس سے مانگیں؟ اللہ سے اس کا فضل مانگو۔ بے شک اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد، یعنی حسد اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ نے قرآن پاک میں حکم دیا کہ اے میرے بندو اس شخص کے حسد سے پناہ مانگو جو حسد کرنے والا ہے۔ فرماتا ہے تم کہو میں پناہ مانگتا ہوں حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرتا ہے، جب وہ حسد کرتا ہے۔ اب ذرا سوچیں حسد کرنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ اکبر۔ ابن ماجہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی، یہ حدیث سنا دیا ہوں لیکن پھر آپ سماعت کریں حصول برکت کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، اللہ، اور صدقہ خطا کو بجھاتا ہے جس طرح پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، سبحان اللہ۔ دوسری جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسد ایمان کو ایسا بگاڑتا ہے، کس چیز کو بگاڑتا ہے؟ ایمان کو بگاڑتا ہے حسد۔ اب ذرا سمجھے یہ حدیث پاک کتنی اہم ہمارے لیے ہے، کیونکہ ایک مسلمان کی زندگی میں ایمان سے بڑھ کر کوئی سرمایہ نہیں، اور نہ سمجھنا چاہیے۔ بڑا افسوس ہوتا ہے ہمارے ان بھائیوں پر آئے دن کچھ نہ کچھ ایسے واقعات سوشل میڈیا پر بولو یا ایسے ہی مجلسوں میں بولو کہ ایسے واقعات آتے ہیں، کوئی دنیا کے لیے، کوئی دنیاوی منصب کے لیے، کوئی جو ہے تھوڑے سے روپے پیسوں کے لیے اپنے ایمان کو داؤں پہ لگا دیتا ہے۔ شرک تک کرنے میں گریز نہیں کرتے ہیں لوگ، شرک تک کر جاتے ہیں بے باکی سے، بس کس لیے؟ چار تعریفی جملے، وہ بھی اپنوں سے نہیں،
نعوذ باللہ ایسوں سے جن کے اندر تھوڑی بھی بھلائی نہیں. یعنی یہ عالم ہے ایمان. آج ہمارا اتنا ہلکا تو فرماتے دیکھو ایمان کون خراب کرتا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں حسد ایمان کو ایسا بگاڑتا ہے جس طرح ایلوا شہد کو بگاڑ دیتا ہے. یعنی پورے شہد کو کیا کر دیتا؟ کڑوا کر دیتا. جبکہ شہد کے اندر اتنی مٹھاس میٹھا ہے، فائدے مند بھی ہے، شہد نقصان نہیں کرتا. سمجھ رہے ہیں؟ جیسے شکر ہے میٹھی ہے لیکن بہت نقصان کرتی ہے. ڈاکٹرز وغیرہ دیکھیں شوگر پیشنٹ کو بالکل تنبیہ کہتے ہیں کھانا ہی نہیں ہے تمہیں اس کو، لیکن شہد ہر کوئی کہتا ہے اس کو کھاؤ، بڑا مفید ہے پیٹ کے لیے، بالخصوص بہت مفید ہے. لیکن آپ ذرا سوچیں جس طرح ایلوا شہد کو بگاڑتا ہے اسی طریقے سے حسد کس کو بگاڑتا ہے؟ ایمان کو بگاڑتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگلی امت کی بیماری تمہاری طرف بھی آئی ہے. اگلی امت کی بیماری تمہاری طرف بھی آئی. اب وہ کیا ہے؟ وہ بیماری حسد و بغض ہے. اللہ حسد اور بغض ہے. سمجھ رہے؟ حسد جلنا، بغض دشمنی رکھنا، ٹھیک ہے. بغض ہے وہ مونڈنے والا ہے. کس کو مونڈتا ہے؟ یعنی بغض مونڈنے والا ہے. کس کو مونڈتا ہے؟ دین کو مونڈتا ہے. اللہ بالوں کو نہیں مونڈتا. قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے. جنت میں نہیں جاؤ گے جب تک ایمان نہ لاؤ، اور مومن نہیں ہوگے جب تک آپس میں محبت نہ کرو. اور میں تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں جب اسے کرو گے آپس میں محبت کرنے لگو گے. تو صحابہ نے عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ فرمایا آپس میں سلام کیا کرو. سبحان اللہ. آپس میں کیا کرو؟ پچھلے درس میں بھی میں نے بتایا تھا کہ ہمارے جو اسٹائلہ ہوتے ہیں، ہماری جو عادتیں ہیں وہ کس طریقے سے ہیں. یعنی سلام کو ہم نے بالکل چھوڑ دیا. شاید علماء سے بات کرتے ہیں تو سلام کر لیتے ہیں علماء سے، ورنہ آپس میں بات کرتے ہیں تو بالکل کل عدم ہوتا جا رہا ہے، کل عدم. اور اگر کوئی بھائی ہمارا کر بھی لیتا ہے تو وہ سامنے والا اتنا زیادہ بے باک ہوتا ہے اور بیوقوفی کا مظاہرہ کرتا ہے، ارے تو بہت شانہ ہو گیا، تو بہت ہوشیار ہو گیا، تو بہت ہی یہ کر رہا ہے، تو بہت ہی سدھر گیا، ایسا کر رہا ہے. یعنی وہ بیچارہ نیکیاں کرنا چاہتا ہے برائے اس کے کہ ہم اس کو جو ہے نیکیوں پر ابھارے، ہم اس کو برائی کی طرف کھینچتے ہیں، تو بہت ہوشیار ہو گیا. نعوذ باللہ من ذالک. یہ شیطانی عمل ہے. اور یاد رکھیں سلام میں بڑی برکتیں ہیں. خیر وہ جب مضمون آئے گا تب انشاءاللہ تعالی مصباح صاحب قبلہ سے آپ سماعت کریں گے، ٹھیک ہے. اب آپ ذرا سماعت کرتے چلیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسد اور چغلی اور کہانت نہ مجھ سے ہے نہ میں ان سے ہوں. حسد، چغلی اور کہانت نہ مجھ سے ہے اور نہ ہی میں ان سے ہوں. یعنی مسلمان کو ان چیزوں سے بالکل تعلق نہیں رکھنا چاہیے. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی حسد سے بالکل تعلق نہیں رکھنا چاہیے. چونکہ دیکھیے حسد ہی وہ گناہ ہے جس کی وجہ سے آدمی جو ہے اپنا گھر تباہ و برباد کر لیتا ہے، اپنا گھر تباہ و برباد کر لیتا ہے. آپ ذرا سوچیں اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور کس شان کے ساتھ پیدا فرمایا. تخلیق سے پہلے ہی جو ہے خلافت کا ڈنکا تھا، خلافت کا ڈنکا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا فرشتوں سے انی جاعل فی الارض خلیفہ، اے میرے فرشتوں، اے میری مخلوقات، میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں. اللہ اکبر. اب ذرا سوچیں اگر کوئی کسی پیر صاحب کا خلیفہ ہے، کوئی کسی جو ہے مولانا صاحب کا خلیفہ ہے، وہ تو بالکل ایک دم آؤ باؤ تاؤں سے چلتے ہیں. لوگ ہاتھ چوم رہے ہیں، پیر چوم رہے ہیں، گاڑی کے ٹائر چوم رہے ہیں، نہ جانے کس کس کو چوم رہے ہیں، ہے نا جی؟ یہی تو ہوتا ہے نا آج کل، میں خلیفہ ہوں، میں یہ ہوں. تو یہ تو ایک معمولی سے، یا مان لیجیے کہ ایک عام پیر صاحب کا یا مولانا صاحب کا، چلو لے لو ایک ولی کا خلیفہ، جو اللہ کا خلیفہ ہوگا اس کی کیا شان ہوگی. آپ ذرا سوچیں جو اللہ کا، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں. سمجھ رہے ہیں؟ تو ساری مخلوقات نے یہ سمجھا تھا شاید ہم میں سے ہوگا. سمجھ رہے ہیں کیا سمجھا تھا؟ شاید کیونکہ اس وقت یہ جو انسان ہے اس مخلوق کا وجود ہی نہیں تھا، کوئی انسان نہیں تھا، بالکل ایک. تو اللہ تعالیٰ نے اس خلافت کو رکھنے کے لیے ایک نئی مخلوق کو پیدا فرمایا. وہ کون مخلوق تھی؟ انسان. اس وقت تک کوئی انسان نہیں پایا جاتا تھا، انسان پیدا فرمایا. تو اب اس انسان سے حسد کرنے والا اگر کوئی تھا تو وہ کون تھا؟ شیطان. شیطان اگر تباہ و برباد ہوا ہے تو کسی اور گناہ کی وجہ سے نہیں ہوا، چونکہ شیطان جن تھا اور انسانوں کے زمین میں آباد ہونے سے تقریباً 60,000 سال پہلے اسی روئے زمین پر جناتوں کا مسکن تھا. یہ زمین جناتوں کی مسکن تھی، جنات یہاں رہا کرتے تھے. اور وہ شیطان کا ٹھکانہ کہاں تھا؟ زمین پر تھا. لیکن اپنی عبادتوں کے ذریعے سے اتنی عبادت کی
کہ وہ پوری روئے زمین پر اس کا چرچا ہونے لگا. پھر اس کو پہلے آسمان پر بلایا گیا. یہ بہت بڑی بات ہے. پہلے آسمان پر, پھر وہاں پر بھی ایک الگ نام اس کا, یعنی اس کی عبادتوں کا چرچا فرشتوں کے درمیان, جبکہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے جس چیز کے لیے پیدا کیا ہے اس میں کبھی وہ تساہلی نہیں کرتے, کبھی وہ اپنے مقصد سے ہٹتے نہیں. جیسے ہم لوگ ہٹ جاتے, نماز پڑھیں گے بعد میں, چھوڑ دیے وہ بعد میں کرتے معاذ اللہ رب العالمین, لیکن فرشتے کبھی نہیں ہٹتے. تو اب فرشتوں کے درمیان اس کا چرچا دوسرے آسمان پر, تیسرے آسمان پر, چوتھے آسمان پر, حتیٰ کہ 7 آسمانوں کو پار کر کے جنت میں بھی پہنچا. کون؟ شیطان. تو اب اللہ نے اپنی خلافت کا اعلان کیا تھا کہ میں زمین پر اپنا میں خلیفہ بھیجنے والا ہوں. تو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے ڈھانچے کو پیدا کیا, بنایا, اور پھر کہا کہ میں دیکھو اسی کو خلیفہ. تو فرشتوں نے زیارت کی, شیطان نے بھی آ کر کے زیارت کی, شیطان نے بھی دیکھا. شیطان نے اس وقت ایک جملہ کہا تھا کہ اس کے اندر تو ہر جگہ سے سوراخ ہی سوراخ ہے, نہ جانے اس کے اندر ایسی کیا بات ہے. لیکن اللہ نے دل کو جو ہے, دل کی کیفیت کو اس کے اوپر پوشیدہ رکھا تھا. اس نے کہا تھا کہ میں سب کو دیکھ رہا ہوں, کہیں پر میں کمال نہیں دیکھ رہا ہوں, لیکن ہاں یہ دل ہے, شاید اللہ اسی میں کچھ رکھے گا جس کی وجہ سے اس کو کمال ملے گا. سمجھ رہے ہیں؟ تو اب جو شیطان جو تباہ و برباد ہوا وہ کس وجہ سے ہوا؟ وہ حضرت آدم علیہ السلام سے حسد کرنے کی بنیاد پر. اور اس نے کہا بھی یہ قرآن میں ہے کہ اے پروردگار عالم, تو نے اس کو مٹی سے پیدا کیا. مٹی کی خاصیت کیا ہے؟ آپ ہوا میں اچھالیں گے نیچے آئے گی. مٹی جو ہے تنزلی کو چاہتی ہے. آپ کتنے بھی بڑے پتھر کو اوپر پھینکیں گے وہ سیدھا کدھر آئے گا؟ نیچے, چونکہ اس کی خاصیت نیچے آنا. ٹھیک ہے نا؟ اور آگ جب روشن کیجئے, چاہے تھوڑی سی ماچس میں بھی یہ تلی جلے, وہ کہاں جاتی ہے؟ اوپر. تو مٹی کی خاصیت نیچے آنا اور آگ کی خاصیت اوپر جانا. تو کہنے لگا کہ اے پروردگار عالم, تو نے تو اس کو آگ سے پیدا کیا, اور آگ چونکہ ادنا ہے, اور تو نے اس کو مٹی سے پیدا کیا چونکہ مٹی کی خاصیت ادنا ہے, اور تو نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا. تو جو شیطان تباہ و برباد ہوا وہ حسد کی بنیاد پر یہ بات, اور اس نے رب کا حکم بھی نہیں مانا. تو یہ حسد کی آگ میں جلنے کی وجہ سے, حسد کی آگ میں جلنے کی وجہ سے اس نے نہیں مانا. تو اب ذرا سوچیں, اب اسی طریقے سے آپ دیکھیے دوسرا گناہ جو واقع ہوا, شیطان نے یہ کیا. اب زمین کے اندر سب سے پہلا قتل واقع ہوتا ہے. سب سے پہلا قتل کون سے گناہ کی وجہ سے؟ کون سے گناہ کی وجہ؟ حسد ہی کی بنیاد پر. حسد ہی کی بنیاد پر جو ہے پہلا قتل واقع ہوا. حابل اور قابل کے درمیان جو لڑائی ہوئی, جو ایک دوسرے کے اوپر جو آمادہ ہوئے, وہ کس کی بنیاد پر؟ حسد ہی کی بنیاد پر. قابل نے جو قتل کیا, کس کی بنیاد؟ حسد ہی کی بنیاد پر. غرضے کی ایک حسد ہی ایک ایسا گناہ ہے جس کی وجہ سے آج ہم جو ہے ایک سگا بھائی اپنے بھائی سے جو ہے جلتا ہے, ایک دوسرے سے جلتے ہیں. یہ حسد ہی کی بنیاد پر کہ اس کو نوکری کیوں لگ گئی, اس کو اتنی پیمنٹ کیوں ہے, اس کے ہاتھ پہ کیوں آ رہا ہے. اگر 2 بھائی دکان پر بیٹھ رہے ہیں, مان لو ایک بھائی سے گراہک جو ہے زیادہ لگاؤ رکھتے ہیں, سمجھ رہے ہیں کہ جب وہ بیٹھتے ہیں تو گراہک آتے بھی ہیں, اس کے پاس بیٹھنا پسند کرتے ہیں, اور دوسرے بھائی کے پاس پسند نہیں کرتے ہیں, گراہک منہ موڑ کے جاتے ہیں. ایسا ہوتا ہے بہت سی جگہ پر, ٹھیک ہے نا؟ ایسے بھی ہوتا ہے, کوئی مان لو پان لگا رہا ہے یا کوئی کھانا بنا رہا ہے, ٹھیک ہے نا, یا ایک ہی پیشہ والے اپنے آپس میں ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں. کسی کے ہاتھ میں ذائقہ آ گیا, کسی کے ہاتھ میں تھوڑا سا کھانا بگڑ گیا. اب جس کے ہاتھ سے اچھا بنا ہو, ظاہر سے بات ہے گراہک تو تعریف کرے گا, یا کھانے والا تعریف کرے گا, اس کی تعریف کرتا ہے, دوسرا سننے والا بولتا ہے میں کیا بگاڑا, کیا میں کچھ کیا, ہوتا ہے نا ایسے, سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ حسد ہی ایک ایسا گناہ ہے جس کی وجہ سے ایک بھائی سے دشمنی اختیار لے لیتا ہے, دشمنی کر لیتا ہے. ایک جو ہے آپس میں ایک دوست سے جلنے لگتا ہے. حتیٰ کہ حسد ہی ایک ایسا گناہ ہے جس کی وجہ سے ایک معاشرہ تباہ و برباد ہوتا ہے, ایک معاشرہ تباہ و بربادی کی طرف جانے لگتا ہے. تو اے عزیزو, حسد بہت بڑا گناہ ہے. آپ اس کی مثالیں اٹھا کر کے دیکھیں تو بے شمار اس کی مثالیں ملیں گی, اور حسد نہ کرنا اس کی بے شمار فضیلتیں. حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, الترغیب و ترغیب کے اندر اس حدیث پاک کو نقل فرمایا ہے. حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے, میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ ابھی جو تمہارے پاس شخص آئے گا, اگر کوئی شخص کسی جنتی آدمی کو دیکھنا چاہے تو آنے والے شخص کو دیکھ لو. اب یہ تو بڑی بات تھی. چلیے اچھا اس بات کو بھی ذرا ذہن میں رکھیں. اب بد مذہب کیا کہتے ہیں, معاذ اللہ, نبی کو تو پیٹھ پیچھے کی بھی خبر نہیں. سمجھ رہے ہیں؟ یہ لکھا ہے ان لوگوں نے بیٹا, سمجھ رہے ہو, ان لوگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے. اسی لیے علماء آپ سے کہتے ہیں
مت جاؤ، ان کے قریب مت جاؤ، ورنہ یہ تمہیں چند عبادت کا ایک میٹھے گھٹ پلا کر کے بلا تو دیں گے آپ کو، ہاؤ جی ساتھی ساتھی، سمجھ رہے، اور نہ جانے وہ آپ کو کرنے کے لیے کیا نہیں کریں گے آپ پوچھو مت، لیکن جب چلے جاؤ گے تو اپنے ایسے ہی خبیث عقیدوں کے آپ کو معتقد بنا لیں، کیونکہ جب کوئی شخص اگر آپ کو 10 دن دودھ کا گلاس پلائے گا، 11ویں دن اسی دودھ میں زہر ڈال کے دے گا تو آپ اس کو بھی پی جائیں گے بھائی، منع نہیں کریں گے آپ، اس کو بھی پئیں گے آپ، سمجھ رہے ہیں؟ اب پیتے پیتے تو زہر سے تو جسم بگڑے گا، اور ادھر یہ گستاخیوں سے آپ کا ایمان تباہ و برباد ہوگا، آپ کا ایمان تباہ و برباد ہوگا، سمجھ رہے ہیں؟ اور یہ بات مت سمجھنا کہ آپ کو معلوم ہوگا، قرآن میں اللہ نے واضح طور پر فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له قول او کما قال اللہ تبارک و تعالی، یعنی آخر میں اللہ فرماتا وانتم لا تشعرون، یہ سب سے بڑا عذاب ہے، فرمایا کہ اے لوگو میرے نبی کی اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند مت کرو۔ اللہ نے سب سے پہلا جو حکم مومنین کو دیا قرآن پاک میں، سب سے پہلا حکم یہی ہے، یا ایھا الذین آمنو کہہ کے جب سب سے پہلے اللہ نے جو خطاب فرمایا نا مومنین سے، یا ایھا الذین آمنو، سب سے پہلا خطاب ہی یہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ مومنین کو خطاب فرما رہا ہے سب سے پہلے حکم کے ذریعے، تو بارگاہ مصطفیٰ کا ادب سکھا رہا ہے، بارگاہ مصطفیٰ کا ادب سکھا رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند مت کرو، اور آپس میں جس طریقے سے زور سے بات کرتے اس طریقے سے مت کرو میرے نبی کی بارگاہ میں، ورنہ تو تمہارے اعمال تباہ و برباد کر دیے جائیں گے اور تمہیں اس کی خبر بھی نہیں ہوگی۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے، آدمی برباد ہوتا ہے نا، معلوم ہوتا ہے اس کو، جیسے مال کم ہوتا ہے، نہیں ہے مال معلوم ہوتا ہے نا، تو اب وہ کوشش کرتا ہے مال کیسے بڑھاؤں، لیکن ادھر نیکیاں برباد ہو جائیں گی، نمازیں تباہ و برباد، سارے جتنے بھی نیکیاں آپ نے کیا سب تباہ و برباد، اور اللہ فرماتا ہے تمہیں معلوم بھی نہ ہوگا۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں بد مذہبوں کی صحبت میں مت رہو، چونکہ انہوں نے ایسے ایسے گھنونی گستاخیاں کی ہیں۔ اب چلیے دیکھیں، میرے آقا نے فرمایا، حضرت انس فرماتے ہیں سرکار نے فرمایا کہ اگر تم کسی جنتی کو دیکھنا چاہتے ہو تو ابھی آنے والے شخص کو دیکھ لو۔ حضرت انس فرماتے ہیں تھوڑی دیر گزری تھی کہ ایک شخص آئے، ہاتھ میں جوتے لیے، یعنی کہ دیکھیے انداز بھی کیسا، ہاتھ میں جوتے اٹھائے ہوئے، وضو کیے تھے اور داڑھی پر سے جو ہے وضو قطرے ٹپک رہے تھے۔ چنانچہ ایک دن ہوا، دوسرے دن پھر ہم بیٹھے تھے، سرکار نے پھر فرمایا اگر کوئی شخص کسی جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے آنے والے شخص کو دیکھے، ابھی ایک شخص آئے گا وہی جنتی، اس کو دیکھ لو گویا کہ تم نے جنتی کو دیکھا۔ حضرت انس فرماتے ہیں جب دوسرے دن ہم پھر منتظر، آج کون ہے خوش نصیب ہے جس کو سرکار کے زبان سے جنت کی بشارت مل رہی ہے، سرکار حضرت انس فرماتے ہیں پھر وہی شخص آیا جو پہلے دن آیا، سمجھ رہے؟ تیسرا دن ہوا، سرکار نے پھر فرمایا اگر کوئی شخص کسی جنتی شخص کو دیکھنا چاہتا ہے تو آنے والے شخص کو دیکھیں۔ حضرت انس فرماتے پھر ہم منتظر، دیکھا کہ تیسرے دن بھی وہی شخص آیا، تیسرے دن بھی وہی شخص۔ اب حضرت عمرو ابن عاص، حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس ابن مالک فرماتے ہیں تو حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ اب میں اس کے پاس جاؤں گا، دیکھوں گا یہ کون سی ایسی نیکی کر رہا ہے جس کو سرکار نے 3 دن تک جنتی فرمایا ہے، سبحان اللہ، سمجھے، 3 دن تک جنتی فرمایا، اللہ اکبر۔ حضرت عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص کے پاس گئے اور فرمایا کہ میرے ساتھ کچھ ایسی مجبوری آ گئی ہے، میں 3 دن تک اپنے گھر نہیں جا سکتا، اگر تم مجھے اپنے پاس ٹھہرا لو تو بڑا کرم ہوگا، چونکہ وہ مہمان نواز بھی ہوتے تھے، سمجھ رہے ہیں۔ آج ایک ہمارا ایک الگ ہے، کوئی اگر مہمان اچانک آ گئے، کب آئے؟ اے بولے نہیں جی تم آنے سے پہلے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بولے نہیں جی، یعنی یہ بول کر کے پھر یہ کب جا رہے جی، یہ بھی ہوتا ہے، ایک عجیب لب و لہجہ ہے ہمارا، یہ تو یہ ظاہر سی بات ہے آنے والے کے دل کو تو تکلیف پہنچائے گا، بلکہ خوشیاں منانا چاہیے ہمیں کہ مہمان الحمدللہ میرے گھر میں آئے، مہمان میرے گھر میں آئے۔ سرکار کی حدیث پاک ہے جب مہمان کوئی آتا ہے تو وہ اپنا رزق خود لے کر کے آتا ہے، تم نہیں کھلاتے ہو، اپنا رزق خود لے کر کے آتا ہے، اور جب تمہارے گھر سے جاتا ہے تمہارے گھر سے مصیبتوں آفتوں بلاؤں کو لے کر کے چلا جاتا ہے، سمجھ رہے؟ چنانچہ وہ صحابی نے عرض کیا کہ صحابی نے فرمایا ٹھیک ہے آپ رہیے۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں رات میں سوتا نہیں تھا، سونے کا میں ناٹک کرتا تھا اور اس کو دیکھتا تھا یہ اب اٹھ کر کے پڑھے گا نماز، اب اٹھ کر کے کوئی عبادت کرے گا، اب اٹھ کر کے کوئی کرے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص فرماتے میں 3 دن اس کے پاس رہا، میں نے رات بھر اس کو دیکھتا، میں اس کو تینوں رات، لیکن دیکھتا اس کا کوئی عمل ایسا نہیں، حتیٰ کہ وہ تہجد کو بھی نہیں اٹھتا تھا،
حتیٰ کہ وہ تہجد کو بھی نہیں اٹھتے تھے وہ صحابی، سمجھ رہے ہیں، وہ تہجد کو بھی نہیں اٹھتے تھے، بس ایک چیز تھی، جب وہ کروٹ بدلتے اللہ کا ذکر کرتے، اللہ اکبر، سمجھ رہے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے، اس کے علاوہ مجھے کوئی نظر نہیں، ان کی کوئی نیکی نہیں دکھی، فرماتے حتیٰ کہ اس کا عمل میرے دل میں ہلکا سمجھنے لگا، تو میں نے ان سے پوچھ لیا، میں نے کہا کہ بات در اصل یہ ہے، میرے ساتھ ایسا کوئی مجبوری نہیں، میں آپ کے پاس آیا ہوں ایک چیز جاننے کے لیے، چونکہ 3 دن تک سرکار نے فرمایا کہ کوئی جنتی کو دیکھنا چاہے تو آنے والے شخص کو دیکھے، اور تینوں دن جب سرکار نے فرمایا آپ ہی آئے، تو میں دیکھنا چاہتا ہوں، میں معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ایسا کون سا عمل کرتے ہیں جس کی وجہ سے سرکار نے آپ کو 3 مرتبہ جنتی فرمایا۔ تو انہوں نے کہا کہ اے عبداللہ ابن عمرو ابن عاص، میں تو ایسا کچھ نہیں، نمازیں پڑھتا ہوں، فرائض ادا کرتا ہوں، یہ سب کرتا ہوں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص فرماتے ہیں کہ میں اب جانے لگا تو شخص نے مجھ کو بلا کر کے کہا کہ ہاں ایک بات میرے اندر ہے، وہ یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو کوئی نعمت عطا کرتا ہے تو میں اس نعمت پر کی وجہ سے اس بندے سے حسد نہیں کرتا، سبحان اللہ، اس بندے پر جو ہے اس نعمت کی وجہ سے حسد نہیں کرتا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص نے فرمایا کہ اے بندے خدا، یہی وہ نیکی ہے جس نیکی کی وجہ سے سرکار نے تجھے جنتی فرمایا ہے، سبحان اللہ۔ اب ذرا سوچیں کہ حسد کتنا برا عمل ہے، سمجھ رہے ہیں؟ آگے حدیث پاک سماعت کریں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں شب میں اپنے بندوں پر خاص تجلی فرماتا ہے، جو استغفار کرتے ہیں ان کی مغفرت کرتا ہے، اور جو رحم کی درخواست کرتے ہیں ان پر رحم کرتا ہے، اور عداوت والوں کو ان کی حالت پر چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ حدیث پاک پچھلے درس میں بھی ہوئی، یہ تو شعبان کی 15ویں رات تھی، جس میں فرمایا گیا کہ شعبان کی 15ویں رات تو ہر سال میں ایک مرتبہ آتی ہے نا۔ اب دوسری حدیث پاک سماعت کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر ہفتے میں 2 بار، ہر ہفتے میں 2 بار، 2 شنبہ اور 5 شنبہ، سمجھ رہے ہیں، 2 شنبہ اور 5 شنبہ، یعنی پیر اور جمعرات، پیر اور جمعرات، سرکار فرماتے ہیں پیر اور جمعرات کو لوگوں کے اعمال نامے پیش ہوتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ کچھ نہیں صاحب، آرام سے ہے، نہیں، جو کچھ بھی کر رہے ہو وہ سب لکھا جا رہا ہے، چاہے اچھا کام کرو یا برا کام کرو، سب کچھ لکھا جا رہا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو لوگوں کے اعمال نامے پیش ہوتے ہیں، ہر بندے کی مغفرت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ہر بندے کو بخش دیتا ہے، مگر وہ شخص کہ اس کے اور اس کے بھائی کے درمیان عداوت ہو، ان کے متعلق یہ فرمایا جاتا ہے انہیں چھوڑ دو اس وقت تک کی باز آ جائے، اس وقت تک کی باز آ جائے، یعنی کہ اپنے درمیان مصالحت کر لیں۔ اب ذرا سوچئے دشمنی کی اصل وجہ ہوتی کیا؟ بہت بڑی وجہ ہوتی ہے حسد، ایک دوسرے کو جو ملتا ہے اس کے اوپر ہم جو جلنے لگتے ہیں، اسی کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ حسد، دشمنی پیدا ہوتی ہے، اور وہ دشمنی پیدا ہونے کی وجہ ہی کیا رہی؟ حسد رہی۔ اللہ تعالیٰ اس مرض سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 شنبہ اور 5 شنبہ کو، یعنی پیر اور جمعرات کو اللہ تعالیٰ کے حضور لوگوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں، سب کی مغفرت فرما دیتا ہے، مگر جو 2 شخص باہم عداوت رکھتے ہیں، اور وہ شخص جو قطع رحم کرتا ہے، وہ شخص جو قطع رحم کرتا ہے، یعنی رشتہ توڑتا ہے، یعنی کہ یہ کہ بھئی میں جا تیرے سے بات نہیں کرتا ہوں۔ آج ذرا سوچئے تو صحیح، ہم جو ہے نا دینی وجہ سے شاید ہی کسی سے ناراض ہو جائے، دین کی خاطر، کہ بھئی تو داڑھی نہیں رکھا یار، میں نے تجھے بولا تھا نہیں رکھا، تم جب تک داڑھی نہیں رکھو گے ہم تم سے بات نہیں کریں گے، شاید ہی باعث کوئی مل جائے، تم نماز کو نہیں آئے تھے یار، نہیں تم نہیں آئے تھے نا، ہم بات نہیں کریں گے، جاؤ پہلے نماز پڑھ کے آؤ، نماز پڑھ کے آؤ گے تبھی ہم بات کریں گے، نہیں تو نہیں کریں گے، شاید ہی بات۔ ہاں دنیاوی وجہ سے تو بہت مل جائیں گے، دنیاوی وجوہات کی بنیاد پر، تو نے میرے کو دعوت نہیں دی، میں آیا تھا، میرے کو کرسی نہیں دیا تو بیٹھنے کو، تو میرے کو جو ہے کھانا نہیں پیش کیا، میں جب کھا رہا تھا تو نے مجھے پوچھا ہی نہیں، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی کہ اب کتنی وجوہات لے لیجئے دنیاوی، بہت سے مل جائیں گے۔ تو یہ یاد رکھیے، جو دشمنی یہ جو ہے نا دنیاوی وجہ سے جو آپس میں بات نہیں کرتے ہیں، تو ایسے اشخاص محروم کر دیے جاتے ہیں، ایسے اشخاص کیا کر دیے جاتے ہیں؟ مغفرت سے محروم کر دیے جاتے ہیں۔ یہ کتنا بڑا عذاب ہے ایک مسلمان کے اوپر، اس کے سارے اعمال بخشے جا رہے ہیں، لیکن
دشمنی کرنے کی بنیاد پر اس کی نیکیاں نہیں بخشی جائیں گے۔ اور دشمنی کی اصل وجہ، بنیادی وجوہات میں سے ایک وجہ جو قرار پاتی ہے وہ کیا قرار پاتی ہے؟ حسد کرنا، ایک دوسرے سے جلنا۔ ایک دوسری حدیث پاک ہے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دو بھوکے بھیڑیے جو بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے گئے ہوں، وہ بکریوں کا اتنا نقصان نہیں کرتے ہیں۔ کوئی ریوڑ یعنی کہ جھنڈ جا رہا ہے بکریوں کا، اس کے اندر دو بھیڑیوں کو چھوڑ دیا جائے، اب بھیڑیوں کا کام یہ بکریوں کو کھانا، حملہ کرتے ہیں۔ فرمایا کہ اگر چھوڑ دیے جائیں تو وہ اتنا نقصان نہیں کرتے ہیں جتنا نقصان مال کے حرص اور حسد مسلمان کے دین کا نقصان کرتے ہیں۔ مسلمان کے دین کا نقصان جتنا حسد اور مال کے حرص کرتا ہے، اتنا جو ہے دو بھیڑیے بھی بکریوں کا اتنا نقصان نہیں کرتے ہیں۔ آپ ذرا سوچئے کہ حضرت یوسف علیہ السلام، آپ ذرا ایک بھائی ایسے بچپن میں، ابھی ہم شادی وغیرہ نہیں ہوئی ہے، تو ایک بھائی دوسرے بھائی سے اگر حسد کرتا ہے تو کس لیے کرتا ہے؟ اسی وجہ سے کرتا ہے، ابا اس کو بہت چاہ رہے ہیں، ابا اس کو بہت ہی لاڑ کر رہے ہیں، امی کچھ بھی بنا تو اسی کو دے رہی ہیں، میرے کو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے۔ تو اب اس تڑپ میں خفیہ کہیں مخفی طور پر وہ اپنے بھائی سے جلنے لگتا ہے، وہ اپنے بھائی سے جلنے لگتا ہے کہ جب کوئی بات آتی ہے تو بالکل پہلے ہی سوال رہتا ہے کہ میں نہ ہی بولوں گا، میں اس کے لیے راضی ہی نہیں رہوں گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہی ہوتا ہے۔ آپ اس کی مثال دیکھیے حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام کے جو 10 بھائی تھے جنہوں نے جو ہے آپ کو کنویں میں ڈال دیا تھا، وجہ کیا تھی؟ کوئی دنیاوی مقصد تھا؟ نہیں، بس کوئی اور وجہ تھی؟ نہیں، بلکہ صرف یہی وجہ تھی کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی نظر میں حضرت یوسف علیہ السلام محبوب نظر تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کیا تھے؟ محبوب تھے، پیارے تھے، اور اسی وجہ سے یہی محبت ان کو نہیں دیکھی گئی تو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس میں ڈال دیا۔ سمجھ رہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے۔ یہ بات یہ بھی ذہن میں رکھیں، اگر کوئی آپ سے جلتا ہے تو اس کے حسد کرنے کی وجہ سے، کبھی جس سے حسد کیا جا رہا ہے اس کا کبھی کوئی نقصان نہیں ہوتا، کبھی کوئی نقصان نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو اور مرتبہ عطا فرماتا ہے، اس کو اور بلندی عطا فرماتا ہے۔ یہی دلیل حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا، نکالنے والوں نے نکالا، ایک بازار میں ایک غلاموں کی طرح آپ کو فروخت کیا گیا حضرت یوسف علیہ السلام کو، لیکن اللہ نے جس شہر میں آپ غلام کی حیثیت سے فروخت کیے گئے، اسی شہر کا، اسی ملک کا اللہ نے آپ کو بادشاہ بنا دیا۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو کبھی بھی اگر کوئی کسی سے جلتا ہے تو جس سے جلا جا رہا ہے اس کا کبھی بھی کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے۔ اب چند مسائل آپ سماعت کرتے چلیں اس ضمن میں۔ حضور صدر الشریعہ علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں حسد حرام ہے، کوئی چھوٹا موٹا گناہ نہیں ہے، کیا ہے؟ حرام ہے۔ احادیث میں اس کی بہت مذمت وارد ہوئی۔ حسد کے یہ معنی ہے کسی شخص میں خوبی دیکھے، اس کو اچھی حالت میں پایا، اس کے دل میں یہ آرزو ہے یہ نعمت اس سے جاتی رہے اور مجھے مل جائے، اور اگر یہ تمنا ہے کہ میں بھی ویسا ہو جاؤں، مجھے بھی وہ نعمت مل جائے، یہ حسد نہیں، اس کو غبطہ کہتے ہیں، جس کو لوگ رشک سے تعبیر کرتے ہیں۔ دیکھیے چاہت کی دو قسمیں، ایک تو یہ ہے کہ آرزو یہ کرے کہ بھئی اس کا ختم ہو جائے، اس کا تباہ و برباد ہو جائے، مجھے مل جائے اس کا جا کر کے، تو یہ حسد ہے۔ لیکن اگر کسی کے دل میں یہ خواہش ہے کہ نہیں، جیسے اللہ نے اس کو نوازا ہے ویسے کاش مجھے بھی مل جاتا، کاش مجھے بھی مل جائے، ویسے ہی مجھے بھی مل جائے، تو یہ حسد نہیں بلکہ کیا ہے؟ یہ غبطہ ہے، رشک اس کو کہا جاتا ہے، اور رشک جائز ہے، ٹھیک ہے نا، حسد جائز نہیں ہے۔ مسئلہ یہ آرزو کی جو نعمت فلاں کے پاس ہے وہ بے عینی ہاں مجھے مل جائے، یہ حسد ہے، کیونکہ بے عینی ہی وہی چیز اس کو جب ملے گی کہ اس سے جاتی رہے، اور اگر یہ آرزو ہے کہ اس کے مثل مجھے ملے، یہ غبطہ ہے، اس سے زائل ہونے کی آرزو نہیں پائی گئی۔ حدیث میں فرمایا گیا حسد نہیں مگر دو چیزوں میں، ایک وہ شخص جس کو خدا نے مال دیا ہے اور وہ راہ حق میں صرف کرتا ہے، ٹھیک ہے، دوسرا وہ شخص جس کو خدا نے علم دیا اور وہ لوگوں کو سکھاتا ہے اور علم کے موافق فیصلہ کرتا ہے۔ تو یہاں پر دونوں اس حدیث سے بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان دونوں چیزوں میں حسد جائز ہے، مگر بغور دیکھنے سے یہ معلوم ہوتا ہے یہاں بھی حسد حرام ہے، اور یہاں پر جو حسد کا استعمال ہوا یہاں حسد سے مراد غبطہ یعنی رشک ہے۔ کیا ہے؟ رشک ہے۔ مثال کے طور پر اللہ نے کسی کو مال دیا ہے، اچھا یہ بھی بہت
بڑی توفیق ہے، اللہ مال تو دے اور آپ کو خرچ یعنی کہ صحیح مصرف میں خرچ کرنے کی توفیق بھی دے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ بہت بڑی توفیق ہے، ورنہ آج لاکھوں پتی کروڑوں پتی بے شمار آپ کو ملیں گے، لیکن اللہ نے ہر ایک کو اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق نہیں دی ہے، اپنی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ ہر ایک کو نہیں دیا ہے۔ بہت سے لوگ ہیں، اب ویسے ہی لوگ، اگر میں خود الحمدللہ تقریباً کئی گاؤں ٹہلتا ہوں، میں کئی گاؤں ٹہلتا ہوں، تو گاؤں میں جو ائمہ کی جو تنخواہ دی جاتی ہے، شہروں میں تو خیر یہ مسئلہ نہیں آتا ہے، گاؤں میں جو ائمہ کی تنخواہ دی جاتی ہے وہ گھر گھر پٹی باندھی جاتی ہے، تو جمع کرنے والے یہ تک بتاتے ہیں کہ حضرت ایک جو مزدور جو ہوتا ہے دن کے جو 300-400 روپے یہ کبھی لے کر کے گئے یہ گاؤں میں، کبھی پپئی یہ وغیرہ وغیرہ جو لے کر کے جاتے ہیں، دن کے جو مزدوری کرنے والے مستری وغیرہ، کہتے ہیں حضرت یہ لوگ بڑے آسانی سے دے دیتے ہیں، بلکہ کبھی کبھی کم پڑتا ہے تو یہی لوگ دیتے ہیں، لیکن جس کے گھر میں 2 گورنمنٹ جاب والے ہیں یا کسی کا کھیتی باڑی ہے، وہ بالکل بال میں سے کھال نکالنے کی طرح جو ہے پیسے چن چن کے دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ توفیق ہر ایک کو نہیں دیتا ہے، یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، سمجھ رہے ہیں؟ اور بہت خوش نصیب ہیں وہ افراد جن کو جو ہے اللہ نے مال عثمان غنی عطا فرمایا، مال عثمان غنی عطا فرمایا، یہ بڑے خوش نصیب ہیں، بلکہ انہی کے بارے میں سرکار نے فرمایا کیا کہ اگر ایسوں کو دیکھیں اور اگر کوئی یہ کرتا ہے کہ یہ خواہش کرے کاش مجھے بھی مال ملے تو میں بھی راہ خدا میں خرچ کروں، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ جائز ہے، یہ حسد نہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اور یہ بہت بڑی توفیق بھی ہے اور یہ بہت بڑی چیز بھی ہے، یہ دار و مدار ہے آپ کی نیت پر، آپ کی نیت کیسی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ بلکہ نیت کا کمال کبھی ایسا ہوتا ہے، علامہ شہاب الدین قلیوبی علیہ رحمہ نے ایک واقعہ نقل فرمایا ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک نبی کے زمانے میں میاں بیوی تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی نیتوں کو آزمانا چاہا تو اس وقت کے نبی کی طرف وحی نازل کی، تو اللہ نے فرمایا کہ اے میرے نبی جاؤ ان دونوں سے جا کر کے کہو، یہ میاں بیوی سے، میں نے یعنی اللہ تمہاری قسمت میں جو ہے آدھی زندگی مالداری میں گزرے گی اور آدھی زندگی محتاجی میں گزرے گی، اب یہ اختیار میں تمہیں دیتا ہوں، تم کون سا حصہ یعنی جوانی کو مالداری میں گزارنا چاہتے ہو یا بڑھاپے کو مالداری میں گزارنا چاہتے ہو؟ تو اب وہ دو میاں بیوی نے کہا کہ اے اللہ کے نبی کیا ہمیں سوچنے کے لیے وقت بھی ہے، کیا ہم اس پر سوچ بھی سکتے ہیں؟ تو اللہ نبی نے فرمایا کہ ہاں بالکل آپ سوچ سکتے ہیں، ایک دن کا آپ کو ٹائم ہے، آپ اس کو سوچئے، کل مجھ کو بتائیے تاکہ میں رب کی بارگاہ میں عرض کروں۔ چنانچہ اب میاں بیوی اب سوچنے لگے، اب دیکھیں نیتوں کی صفائی، ٹھیک ہے نا؟ آج کل کیا ہوتا ہے، پہلے آئی لاؤ جوانی میں لاؤ، جب رکھیں گے بڑھاپے میں آرام سے رہیں گے، سمجھ رہے ہیں؟ اب دیکھیں ان دونوں کی نیتیں کیسی صاف تھیں۔ تو شوہر یہ کہنے لگا کہ اے میری شریک حیات، ہم ایسا کرتے ہیں، ابھی میرے جسم میں طاقت ہے، میں جوان ہوں، طاقت و قوت ہے، ٹھیک ہے، میں ابھی کماؤں گا، میں ابھی جمع کر سکتا ہوں، تو ہم جتنا کھائیں گے ہم اسی کمائے ہوئے میں سے راہ خدا میں بھی خرچ کریں گے، چونکہ بڑھاپا جب آئے گا جسم میں کمزوری پھیلے گی، ہڈیوں میں دم نہیں رہے گا، تو ہم بڑھاپے میں مالداری کو مانگتے ہیں تاکہ ہم بھی سکون سے رہیں گے اور ہم راہ خدا میں خرچ بھی کر سکتے ہیں، جوانی کی عادت رہے گی تو بڑھاپے میں بھی وہ عادت باقی رہے گی، ہم راہ خدا میں بھی خرچ کر سکتے ہیں۔ تو بیوی نے کہا کہ نہیں اے میرے شوہر، ہم جوانی میں مالداری کو طلب کرتے ہیں، چونکہ جوان دل جب ہوگا تو اس کے جذبات بیدار ہوں گے، خرچ کرنے کا مادہ بھی زیادہ رہے گا، سمجھ رہے ہیں؟ خرچ کرنے کا مادہ بھی زیادہ رہے گا، تو ہم جوانی میں مالداری کو طلب کرتے ہیں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ راہ خدا میں خرچ کر سکیں، چونکہ بڑھاپا آتا ہے تو دل میں جو ہے بخالت بھی لاتا ہے، جلدی پیسے نہیں نکلیں گے تو وہ جذبہ ہمارے اندر بیدار نہیں رہے گا، اور جو رب ہمیں جوانی میں کھلا رہا ہے وہ رب ہمیں بڑھاپے میں بھی کھلائے گا۔ تو چنانچہ اب دونوں یہی تبادلے خیال کرنے لگے، دونوں کی نیتیں صاف تھیں۔ تو صبح جب بیدار ہوتے ہیں اس نبی کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو اس نبی نے جب مراد جان لی تو رب کی طرف سے وحی آتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے نبی ان دونوں سے کہہ دو تمہاری پاکیزہ نیت کی وجہ سے میں نے تمہاری پوری زندگی کو مالداری میں کر دیا ہے، سبحان اللہ۔ تو نیتوں کا صاف ہونا بہت ضروری ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو الحمدللہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، تو ہم ابھی سے اپنے دل میں ایک جذبہ رکھیں، یہ نہ رکھیں ہوتا کیا ہے میرے ابا دے رہے نا زکوٰۃ، میرے بھیا دے رہے نا، ٹھیک ہے بھائی وہ دے رہے ہیں، ٹھیک دے رہے ہیں، ان کے نامہ اعمال ان کے ساتھ، ان کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، ان کو نیکیاں ملیں گی، سمجھ رہے ہو؟ تم نے تو کہہ دیا کماتے تم ہو،
ज़कात देते वक्त तो तुमने तो कह दिया हमारा कुछ नहीं हजरत, कमाते हम अब्बा को देते हैं। ये तो होता है ना, कमाते हैं हम अब्बा को देते हैं, ठीक है भाई देते हैं, मालिक निसाब आपके अब्बा हैं, ठीक है आप दे, लेकिन आपने रमजान में क्या कमाया? सवाल ये भी तो है, आपने क्या कमाया रमजान में? तो हम ठीक है अब ये रखें, लेकिन हम अपने अंदर ये अपने अंदर अल्लाह की राह में खर्च करने का जज्बा भी रखें कि मैं भी खर्च करूंगा, ज़कात तो करूंगा, देंगे ही देंगे, लेकिन मैं अपनी तरफ से भी कुछ ना कुछ तो राह खुदा में ज़रूर खर्च करूंगा। बाज़ उलमा ने फरमाया माने हदीस ये है कि हसद उन्हीं दोनों में हो सकता है, और चीज़ें तो इस काबिल ही नहीं कि उनमें हसद पाया जा सके। कि हसद के माना ये है दूसरे में कोई नेमत देखे और ये आरजू करे कि वो मुझे मिल जाए, और दुनिया की चीज़ें नेमत नहीं कि जिनकी तहसील की फ़िक्र हो, दुनिया की चीज़ों का माल अल्लाह ताला की नाराज़ी है। यानी कि एक जो हदीस पाक गुजरी उसकी तशरीह चल रही। बाज़ ने फरमाया वो हसद से मुराद रश्क है, बाज़ ने फरमाया कि नहीं वो हसद ही है, यानी इल्म में भी हसद जायज़। किसी आलिम दीन को देखें और ये सोचें कि ये तो बहुत बड़े आलिम दीन है, ये कितने तकरीरें कर रहे हैं, कितने लोगों को पढ़ा रहे हैं, कोई सोचे काश मैं भी बन जाऊं, मैं भी लोगों को सिखाऊंगा, तो फरमाया ये जायज़ है। बाज़ उलमा ने फरमाया कि इसमें भी जायज़ है। और ये चीज़ें वो हैं कि उनका माल अल्लाह ताला की खुशनुदी व रिज़ा है, क्योंकि राह खुदा में माल खर्च करने का जो जज्बा होता है, उसका जो मकसद होता है वो क्या होता है? अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाए। इल्म दीन की खिदमत का अगर कोई मकसद होता है तो वो क्या होता है? अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाए। लिहाजा नियामत जिसका नाम है वो यही है, इनमें हसद हो सकता है। ये बयान हसद का अभी आपके सामने ख़त्म हुआ। इससे यही पता चला कि हमें हसद नहीं करना चाहिए, बल्कि अगर अल्लाह ताला दे, ये बात ये भी ज़हन में रखें, हसद करना जो करता है ना वो कहीं ना कहीं अल्लाह की दी हुई नियामतों पर नाशुक्री का इजहार कर रहा है। यही इसी का तो इजहार कर रहा है ना, नाशुक्री का इजहार कर रहा है। और याद रखिए दुनिया के बारे में सरकार ने वाज़ेह अंदाज में बयान फरमाया, दुनियावी नियामतों के बारे में फरमाया कि अगर इब्ने आदम के पास एक सोने की वादी हो, किसकी वादी हो? सोने की वादी, वादी यानी पूरा इलाका सोने का हो, ये लाख 2 लाख छोड़ो यार, एक पूरा इलाका सोने का हो। सरकार ने फरमाया अगर एक सोने की वादी हो तो वो उसके दिल में लालच होगी कि 2 हो जाए। अगर किसी के पास 2 हो जाए तो वो क्या ख्वाहिश करेगा? 3 हो जाए। सरकार फरमाते हैं वो इसी तरह आरजू करता रहेगा, उसका पेट नहीं भरेगा मगर मिट्टी से, उसका पेट नहीं भरेगा मगर मिट्टी से। कोई भी शख्स कमा करके ये सुकून में नहीं बैठा है, कोई भी शख्स कि बस अब मुझे नहीं कमाना है, जो है अब उसी में आराम से रहेंगे, ना, वो लगा पड़ा है और मुझे मिल जाए और कहीं से आ जाए, और उसकी वजह से और ज्यादा टेंशन लेता रहता है। याद रखिए जिसके पास दुनिया रहती है ना वो सुकून में कभी नहीं रहता है। आपको देखेगा कि बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग है भाई, बहुत यानी कि आराम से एसी लगा है, सब लगा है, नहीं, आप एसी को देख रहे हो, वो दुनिया की चमक को देख रहे हो, लेकिन उसके दिल की कैफियत को नहीं देख रहे हो कि वो कितना परेशान रहता है इसको कमाने के भी लिए और उसके बचाने के लिए भी। समझ रहे हैं? एक शख्स था बैठ करके जो है वो बीड़ी उड़ी पी रहा था कहीं, यानी सुकून से। एक मालदार शख्स आया, उसने कहा, वो बड़े झंझला करके कहा कि अब बैठे हो तुम्हें कमाना नहीं चाहिए, तुम्हें जाकर कहीं मेहनत और मशक्कत नहीं करनी चाहिए। तो उसने बड़े नादानी में पूछा कि उससे क्या होगा? कहा कि उससे यह होगा कि पैसा तुम कमाओगे, उससे अच्छा घर ले सकते हो। कहा उससे क्या होगा? कहा तुम अच्छे से रह सकते हो। कहा उससे क्या होगा? कहा कि उससे तुम आराम से जिंदगी बसर कर सकते हो। कहा कि मैं अब क्या कर रहा हूँ, अभी भी तुम्हें आराम से हूँ, यानी कम कमा करके भी मैं आराम से बैठा हूँ ना, तो इसी में सुकून है। तो अल्लाह वालों की अगर आप जिंदगी उठा करके देखें तो पूरी जिंदगी का फलसफा आपको इसी के इर्द गिर्द घिरता हुआ नजर आएगा। समझ रहे हैं? इसी के इर्द गिर्द घिरता हुआ नजर आएगा। तो हसद जो होता है, कभी हम किसी मनसब पर हसद करते हैं, किसी के मनसब पर हसद करते हैं, हजरत आदम अलैहिस्सलाम का वाक़या। कभी हम किसी की मालो मता पर हसद करते हैं, समझ रहे हैं? और कभी हम किसी को जो अल्लाह ने नेमतें दी हैं उसकी वजह से हम एक दूसरे पर हसद करते हैं। ठीक है ना? अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें इस मर्ज से बचने की तौफीक अता फरमाए। अभी शायद वक्त बाकी है ना, हो गए, ले सकता हूँ अभी है ना, लेट आए तो दुरूद पाक पढ़ें, बैठिए। अब जो बयान शुरू होने जा रहा है वह है जुल्म की मजम्मत। ठीक है ना? जुल्म की मजम्मत ये भी बड़ा अहम है। आज हम न जाने
کیا سے کیا کر گزرتے ہیں، کیا کیسے آج طاقتور اگر کوئی ہے تو اپنے کمزوروں کو دبانے کے چکر میں ہے، مالدار ہے تو غریب کو جو ہے نیچا دکھانے کے چکر میں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ہر طرف ظلم و ستم کا ماحول برپا ہے۔ اب ظلم کی کیا، یعنی کہ ظلم کی کیا مذمت ہے، کیسی برائی ہے، کیسی خباثت ہے، قرآن مجید میں بہت سے مواقع پر اس کی برائی ذکر کی گئی، اور احادیث اس کے متعلق بہت ہیں، بعض ذکر کر دی جاتی ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں ظلم قیامت کی دن تاریکیاں ہیں، ظلم قیامت کے دن کیا ہیں؟ تاریکیاں ہیں، یعنی ظلم کرنے والا قیامت کے دن سخت مصیبتوں اور تاریکیوں میں گھرا ہوا ہوگا، سخت مصیبتوں میں گھرا ہوا ہوگا۔ ایک دوسری حدیث پاک میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو ظلمن کسی سے ایک بالشت زمین لے لے، کتنی زمین؟ آج پورا پلاٹ ہی ہضم کر جاتے ہیں، ڈکار تک نہیں لیتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ میں یہاں تک گیا تھا، میں وہاں تک گیا تھا، آج نہ جانے کیا کیا کر جاتے ہیں اور کچھ احساس تک نہیں۔ سرکار نے فرمایا اگر کوئی کسی کی ایک بالشت زمین لے لے، کل قیامت کے دن وہ تو نہ جانے طرح طرح کے گناہوں کی وجہ سے کیسے کیسے عذاب میں مبتلا ہوگا۔ اب وہ تھوڑا ذہن میں رکھیے، یہاں بیٹھے ہیں، کھڑا ہے کوئی شخص، اس کے اوپر ڈال دے 2 کنٹل کا تھیلا رکھ کر کے کھڑا رہے، وہ 2 کنٹل کے تھیلے کی وجہ سے پریشان، سمجھ رہے ہیں؟ تو اب ذرا سوچئے تو وہ سکون سے کھڑا رہ پائے گا؟ پھر اوپر سے اس کو جو ہے ایک آگ کی بھٹی کے پاس کھڑا کر دیں کہ یہیں کھڑا رہنا، تو اب تو اور زیادہ سکون ملے گا نا اس کو، ہاں؟ آگ کی بھٹی کے پاس اور اس کو جو ہے 2 کنٹل کا تھیلا دے کر کے کھڑا کر دیں، ہو پائے گا کوئی؟ کتنا پریشان ہوگا۔ تو اب ذرا سوچئے قیامت تو زمین تو تپ ہی رہی ہوگی، سورج بھی گرمی برسا رہا ہوگا، پسینے سے تو ایک عجیب جو ہے مہک اٹھے گی، سمجھ رہے؟ اس میں پریشان ہو، اور دوسرے گناہ ایسے، اس میں ایک گناہ یہ لے لیجئے، سرکار فرماتے کسی کی ایک بالشت زمین لے لے ظلمن، تو کل قیامت کے دن اس کے گلے میں 7 زمینوں کا توق بنا کر کے ڈال دیا جائے گا، 7 زمینوں کا توق بنا کر کے ڈال دیا جائے گا۔ تو اب ذرا سوچیں وہ کیسا بوجھ محسوس کرے گا۔ توق یعنی ہار گلے میں یہ بنا کر کے اس کو ڈال دیا جائے گا، جیسے کہ ایک مجرم ہوتا ہے تو اس کے گلے میں زنجیریں ڈال دی جاتی ہیں نا، تو بار بار گردن نیچے ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ جی ہوتی ہے نا۔ ارے بھئی گردن وہ چھوڑو، ایک ہاتھ میں جو ہے 15 کلو تھیلی بھر کے دے دو تو یوں کرنے لگتا ہے، کرتا ہے نا۔ تو اب پھر اس کا اندازہ لگاؤ، 7 زمینوں کا توق بنا کر کے اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، وہ کس وجہ سے؟ ظلمن کو کسی کی یہ لے لے۔ دوسری حدیث پاک، اللہ تعالیٰ ظالم کو ڈھیل دیتا ہے مگر جب پکڑتا ہے تو پھر چھوڑتا نہیں ہے۔ آج ہم گناہ کر رہے ہیں تو ہم تو بے باکی میں یہ تک بول دیتے ہیں معاذ اللہ میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے، کون آتا ہے سامنے دیکھتا ہوں، کون آتا ہے دیکھ لیتا ہوں میں، کون کیا کر لیتا ہے، کس کے اندر ہمت ہے آکے بولے تو میں یہاں بیٹھے والا ہوں، نہیں دیتا جا۔ یہ آج ہمارے ڈائلاگ ہے نا جی، یہی تو ہمارے جملے ہوتے ہیں۔ کھانے کو کھاتے ہیں اور وہ بیچارہ مانگتا ہے تو ہم یہ ساری باتیں بولتے ہیں۔ اے عزیز تو دیکھو اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے ظالم کو، لیکن جب پکڑتا ہے نا، جب پکڑتا ہے پھر چھوڑتا نہیں۔ اس کے بعد سرکار نے یہ آیت کریمہ فرمائی وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ، ایسے ہی تیرے رب کی پکڑ ہے جب وہ ظلم کرنے والی بستیوں کو پکڑتا ہے، جب وہ ظلم کرنے والی بستیوں کو پکڑتا ہے۔ آپ ذرا سوچئے کہ قوم ثمود، قوم عاد، ایسے طاقتور اور مضبوط قومیں تھیں، ایسی قومیں تھیں۔ آج تو ہم یہ گھر بنانے کے لیے نہ جانے کتنے مزدور لگتے ہیں، ہے نا؟ کتنے مزدور لگتے ہیں، کتنا روپیہ پیسہ۔ وہ لوگ اتنے طاقتور تھے، وہ سیدھا جو ہے نا پہاڑوں کو جو ہے کھود کے اسی کے اندر گھر بناتے تھے، کوئی بلڈنگ نہیں، کوئی کچھ نہیں، وہ سیدھا پہاڑوں ہی میں گھر بناتے تھے، اس کو سوراخ کر کے اسی میں رہتے تھے، وہ لوگ تھے۔ لیکن کیا رب کے آگے وہ بھی چل پائے؟ نہیں چل پائے، سمجھ رہے ہیں؟ اب ذرا سوچو عوذ بن عنق حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کا شخص تھا، اس کی عمر 2000 سال سے زیادہ، تقریباً 2500 سال اس کی عمر بتائی جاتی، 2500 سال عمر اس کی، اور اتنا بڑا وہ، اتنا اس کا عظیم الجثہ تھا، لیکن اس نے ایمان نہیں لایا، ٹھیک ہے؟ تو جو قوم نوح، حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو طوفان آیا تھا نا، پوری روئے زمین ڈوب گئی تھی اس میں، وہ سب ڈوبے تھے، وہ سب ڈوب گئے تھے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن وہ زندہ تھا۔ کون؟ عوذ بن عنق۔ اس کو زندہ رکھنے کی بھی وجہ یہ تھی، حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی بناتے تھے تو لمبی لمبی لکڑیاں، چونکہ وہ آسانی سے توڑ دیتا تھا،
ٹھیک ہے نا، وہ حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کے لیے لکڑیاں دیتا تھا، تو اسی خدمت کی وجہ سے اللہ نے اس کی جان بخش دی، اسی خدمت کی وجہ سے، سمجھ رہے ہیں؟ تو اب وہ اتنا لمبا تھا کہ وہ طوفان نوح میں کا پانی اس کے صرف گھٹنے تک تھا. کہاں تک تھا؟ گھٹنے تک تھا. وہ پورا گھومتا تھا سوئمنگ پول میں گھومنے کی طرح. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں حکم ہوا کہ اس کو مارو، اس کو قتل کرو، ٹھیک ہے؟ تو اب اس سے اندازہ لگے کتنا بڑا تھا. اور پھر آپ اپنی حقیقت دیکھیں، جو ہم یہ ڈائلاگ مارتے ہیں نا، میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ لے گا، میرا کون کرتا ہے میں دیکھ لوں گا، سمجھ رہے ہیں؟ ایک مونگی کاٹے تو ہم او کر کے اٹھ کے بھاگتے ہیں، سکون سے بیٹھ نہیں پاتے ہیں. اب اس کو اندازہ لگاؤ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اس کو قتل کرو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہائٹ تھی، یعنی کہ جو اونچائی تھی 80 فٹ. کتنے تھے؟ 80 فٹ. ہمارے جیسا 4-5 فٹ کے نہیں، 5-6 فٹ. آج اگر کوئی 10-12 فٹ کا ہو گیا تو وہ تو ورلڈ ریکارڈ بنا لیا اس نے. یہ ہو گیا نا 80 فٹ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں جو عصا تھا وہ 80 فٹ کا تھا. وہ کتنا تھا؟ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو مارنے کے لیے جو زمین سے کودے تھے نا، وہ جو اونچائی تھی وہ 80 فٹ کی تھی. تو کتنے ہو گئے ٹوٹل؟ 8 تریک 24، یعنی کہ 240 فٹ. اس کو مارا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کود کر کے. کہاں لگا تھا اس کے معلوم ہے؟ اس کے ٹخنے پہ لگا تھا. کہاں لگا تھا اس کے؟ تو وہ آج زندہ ہے، آج اس کو دیکھتے ہیں زندہ. اللہ نے اس کو بھی مارا، سمجھ رہے ہیں؟ تو رب تو وہ قادر ہے. تو ہم اور آپ کی کیا حقیقت ہے جو ہم کسی کا مال کھا کے بیٹھ جاتے ہیں؟ کوئی ادھار دیتا ہے تو لوٹانے کا نام تک نہیں لیتے ہیں. اسی کو جو ہے وہ بیچارہ ادھار دینے والا 10 بار سوچتا ہوگا کہ میں نے کون سا گناہ کیا اس کو ادھار دے کر کے. ہم یعنی جو ہم پر قرضہ ہے نا، ہم اس کو ایسے تیور چڑھا کر، یہ ظلم ہے آپ کا، ایسے تیور چڑھا کر کے بات کرتے ہو تو یہ ظلم ہے آپ کا. اس نے آپ کی مدد کی اور آپ ایسے تیور چڑھا کر کے بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اسی طریقے سے ہم کسی کا پڑوسی کا کچھ کھا لیے، کسی کا کہیں ہم پلر ڈال رہے ہیں تو اس میں ڈال کر کے باندھ دیے. اس نے جب لا کر کے جو ہم پر کہا تو ہم تو سیدھا بگڑ گئے. ہم اپنے مال کے نشے میں ڈوبے ہوئے ہیں. کوئی جو ہے اپنے نوکر و چاکر کے نشے میں ڈوبا ہوا ہے، کوئی جو ہے اپنے گاڑیوں میں ڈوبا ہوا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں ہمارا تو کچھ نہیں. تو اللہ تعالیٰ بھی فرماتا، سرکار نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ظالم کو ڈھیل دیتا ہے. کرتے جاؤ تو جو تم کر رہے ہو کرتے جاؤ. اور یاد رکھیے، مظلوم کی جو آہ ہوتی ہے نا، مظلوم کی جو آہ ہوتی ہے اس کی دعا سب سے پہلے قبول ہوتی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک مرتبہ فرمایا، اے عائشہ تم مجھ سے پوچھو جو تم پوچھنا چاہو، لیکن ہاں جلدی بھی مت کرنا. سرکار نے فرمایا تم جلدی مت کرنا، ایسا کرو تم اپنے والدین سے مشورہ کر کے آؤ. جو بھی تم مجھ سے پوچھو گے پوچھو، لیکن جلدی مت پوچھو، اپنے والدین سے مشورہ کرو. تم جو بات پوچھو گے میں اس کا جواب دوں گا. سبحان اللہ. چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ وہ خود انتہائی درجے کی ذہینہ تھی، اتنی عقل مند تھی، بڑے بڑے صحابہ ان کی بارگاہ میں آتے تھے، لیکن وہ جاتی ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور عرض کرتے ہیں کہ ابا حضور آج مجھ پر سرکار بڑے خوش ہیں، اور سرکار نے مجھ سے فرمایا کہ جو تم مجھ سے پوچھو گے میں اس کا جواب دوں گا. اور سرکار نے یہ بھی کہا کہ اپنے والد سے مشورہ کرنا. چنانچہ وہ مشورہ کر کے آئیں سرکار کی بارگاہ میں. پوچھا کہ اے عائشہ مشورہ کر کے آئی؟ کہا کہ ہاں. میرے خلیل یعنی میرے صدیق نے تمہیں کچھ کہا؟ کہا کہ ہاں. تو کہا بتاؤ کیا کہا، کیا پوچھنا چاہتی ہو؟ تو اب ذرا دیکھیے کیا ہے. قرآن میں ہے کیا کہتے ہیں، فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى. رب نے اپنے بندے کی طرف وحی کی جو وحی کی. اس کی کوئی تفصیل نہیں کہ کیا اللہ نے گفتگو کی سرکار سے شب معراج. تو حضرت عائشہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے والد نے کہا ہے کہ تو جا کر کے سرکار سے پوچھ کہ اللہ نے سرکار سے شب معراج جو راز و نیاز کی باتیں کی ہیں ان میں سے کوئی ایک راز کی بات بتا دے. سبحان اللہ. ان میں سے کوئی ایک راز کی بات بتا دے. تو سرکار مسکرانے لگے. کہا کہ میرے صدیق کی خواہش بھی کتنی اعلیٰ درجے کی ہے. تو سرکار نے فرمایا کہ اے عائشہ رب تبارک و تعالیٰ نے جو ہے مجھ سے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر کوئی کسی جو ہے درد و کرب میں ڈوبے ہوئے دل کو خوش کر دے گا، پریشان حال دل کو خوش کر دے گا کسی بھی طرح سے، باتوں کے ذریعے سے، مدد کے ذریعے سے، اس کی وضاحت اگر خوش کرے گا تو میں اس کی مغفرت کر دوں گا. سبحان اللہ. میں اس کی مغفرت کر دوں گا.
چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ چونکہ حضرت ابوبکر نے فرمایا تھا اے عائشہ اس بات کو اپنے تک مت رکھنا، مجھے بھی بتانا سرکار نے کیا کہا۔ اب آئے حضرت عائشہ صدیقہ آئی حضرت ابوبکر کے پاس اور انہوں نے یہ بات بیان کی، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگ گئے۔ تو حضرت عائشہ نے کہا کہ سرکار نے تو اتنی بڑی بات فرمائی، اتنی خوشی کی بات فرمائی جو کسی مسلمان پریشان حال دل کو خوش کر دے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کی مغفرت فرمائے گا، اور ابا حضور آپ رو رہے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ اے عائشہ تم اس بات کا دوسرا مطلب نکالو، اگر کوئی کسی کے دل کو دکھائے گا تو اس کے انجام کو ذرا سوچو کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ آپ ذرا سوچئے تو صحیح، آج ہم مال و دولت کے نشے میں، کوئی اپنے منصب کے نشے میں، کوئی جو ہے اپنے نسب کے نشے میں، سمجھ رہے ہیں کیا کیا نہیں کر رہا، ہم ظلمن کیا کیا نہیں کر گزرتے ہیں اپنے کمزوروں پر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ہمیشہ ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق بخشے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔